من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج یہ میں آپ کو اپنی دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ویڈیو جو ہے ایک ایسی عام بیماری کے بارے میں ہے جس سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 80% لوگ پاکستان کے وہ اس سے متاثر ہیں۔ ہر ایک کو تقریباً میکسیمم یہ تکلیف ہے، اور اگر ابھی اس وقت نہیں ہے تو تھوڑے عرصے بعد اس کو ہو بھی جائے گی، اور وہ بیماری ہے گھٹنوں کی بیماری۔ اس بیماری کو انگریزی میں ہماری میڈیکل لینگویج میں آسٹیو آرتھرائٹس یا ریمیٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ دونوں کی تعریفیں مختلف ہیں، لیکن اس کو میں جانے کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بس رزلٹ ان سب کا ایک ہی ہے، تعریف ایک ہی ہے کہ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بیٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، چڑھائی پہ نہیں چڑھا جاتا، اترا نہیں جاتا، بس یہی تکلیف ہے ساری۔ باقی تعریفیں بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے، کون سا اس کے فلوئڈ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کون سے لیگامنٹ کھنچ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ ساری فضول چیزیں ہیں، اس کی عام آدمی کو اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ مین اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری جو اس کو لگی ہے وہ اس کو کیسے دور ہوگی، کیسے وہ واش روم میں جائے گا، کیسے بیٹھے گا، کیسے اٹھے گا، نماز وضو کرنے کے لیے اٹھے گا، جائے گا، سجدے میں جائے گا، قاعدے میں بیٹھے گا، اٹھے گا، یہ پرابلم ہوتے ہیں اس کو۔ اس چیز کو میں آپ کو ایسا علاج بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جس سے آپ کو میرے اندازے کے مطابق، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 80% لوگوں کو تو کم از کم اس سے فائدہ ہوگا۔ اور مزید کے لیے پھر آپ مجھے کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں، میں کچھ اور مزید مشورے بھی آپ کو دوں گا، اور ایسا علاج بتاؤں گا جو نہایت سستا اور نہایت انشاءاللہ آرام دہ اور بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہی چیزیں وہ بتائے گا، لیکن کوئی ایک کمپنی کی دوائی لکھے گا، چیز ایک ہوگی، اور کوئی دوسری کمپنی کی دوائی، اس کا نام مختلف ہوگا، اس کا رنگ مختلف ہوگا، چیز ایک ہی چیز ہوگی۔ میں وہی دوائیاں آپ کو بتاؤں گا، اور بہت مختصر، بہت کم خوراک کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہ سارا بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور جو آئیکن کا بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو آپ دبا دیں۔ اگر تھوڑی بہت ایسے آگے پیچھے مجھ سے ہو جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ تو خیر، آپ اس کو مائنڈ مت کریں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ آپ خود بھی سمجھتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ایک یوٹیوبر کے اس طرح مختلف ویڈیوز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ہوتی کیا ہے بیماری۔ حقیقت میں گھٹنوں کا جو درد ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ تقریباً بڑھاپے کا درد ہے، جوانی میں زیادہ نہیں ہوتا، لیکن آج کل کے نوجوان طبقہ بھی اس سے کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے۔ بہرحال ان کا ریشو اس سے کم ہے، جو نوجوان 50 سال کی عمر کے بعد یوں سمجھ لو کہ یہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر یہ عام سی بیماری ہے، اور تقریباً ہر شخص کو، عورت ہے چاہے مرد، ہو جاتی ہے۔ اور پھر زیادہ متاثر سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اوپر سے ان کا وزن زیادہ، اور پھر گھٹنوں میں تکلیف، تو یہ مسائل ان کو رہتے ہیں، یہ مسئلہ ان کو رہتا ہے۔ اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم جوانی میں بے احتیاطی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ ہماری زیادہ ہوتی ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، طاقت سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، چڑھائیوں پہ چڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، گرتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں جو آخر ہوتی ہے تو اس کا اثر ہمیں پھر جیسا جب میچور ایج میں پہنچ جاتے ہیں 65-50 کے بعد، تو پھر اس کا اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی درد رہتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس میں سوجن بھی ہو جاتی ہے، اور سوجن جب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے جوڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، بڑے جوڑوں کے ساتھ چھوٹے جوڑ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا ایک آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا علاج ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہے ضرور۔ باقی ٹیسٹ ویسٹ اس کے لیے بہت سارے ہوتے ہیں، لیبارٹری کے ٹیسٹ، یہ کرواؤ وہ کرواؤ، کوئی آپ کو نی ریپلیسمنٹ کا بتائے گا، کوئی آپ کو کیا بولے گا، کوئی ایکسرسائز کا بولے گا۔ نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا، ایکسپیرینس ہے، نہ لوگ اتنا ایکسرسائز ریگولر کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم وہ چیزیں کریں کہ جس سے آپ ایک مریض کو فائدہ ہو جائے۔ اس کی باقی جو چند علامتیں ہیں وہ بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جس کو ہوتی ہے مسائل اس کے ساتھ رہیں گے۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے یا نیچے اترتے ہوئے گھٹنوں میں سے ایک آواز بھی آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ دوسری، اس کے بعد کبھی کبھی اس کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بالکل تلوے جو ہوتے ہیں سن ہو جاتے ہیں۔ پنڈلیوں میں بھی درد اس کو ہو جاتا ہے، کیونکہ درد پھیل جاتا ہے تھوڑا سا۔ یہ وزن نہیں اٹھا سکتا، دوڑ تیز نہیں سکتا، ایک جگہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو جا سکتا، ایک جگہ کھڑا کوئی سہارا ہی اس کو لینا پڑتا ہے۔ جب انسان کسی لمبے سفر پر جاتا ہے، ایک سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور درد بھی بعض اوقات ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، کبھی پاؤں سیدھا کرتا ہے، پاؤں کبھی سکیڑتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔
اس صورت میں بعد آپ نے سب سے بہتر یہ کرنا ہے کہ اگر فرض کرو گھٹنے میں سوجن ہے تو اس کو ٹکور دے دیا کرے روزانہ، گرم ٹکور سے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کیپسول ہوتے ہیں اومیگا 3 کے کیپسول ہوتے ہیں، کارڈ لیور آئل سے جو ہوتا ہے، یعنی مچھلی کے کارڈ مچھلی کے اس سے بنتا ہے تیل سے، وہ کیپسول اگر روزانہ ایک کھا لیا کرے تو اس سے سوجن کم ہو جاتی ہے۔ یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، کتابوں میں کیا لکھا ہے اس کی میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جس سے میں ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکا ہوں اور ان کو فائدہ ہوا ہے۔ باقی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو 2-3 دوائیاں تو ہر حالت میں اس نے لکھ کر دینی ہے، جس میں میلیکسیکیم ہے، جس میں نمسولائڈ ہے، جس میں ڈکلوفینک سوڈیم ہے، اور اس قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ آپ کو لکھ کر دے گا۔ کیلشیم وٹامن ڈی ہے، یہ ہر ڈاکٹر دے گا، کوئی ایک کمپنی کے دے گا، کوئی دوسرے کے، لیکن چیزیں یہی ہوں گی ساری، اور اسی میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ خوراک کھانی ہے۔ مالش کے لیے بازار میں بہت ساری کریمیں، لنمنٹ آئل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے استعمال کیے بھی ہوں گے، استعمال کروائے بھی ہوں گے، لیکن میں آپ کو اپنی ڈسکرپشن میں ایک وہ دوں گا، اگر میں اس کا نام ابھی دوائیوں کا یہاں پر لے لوں تو اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ڈسکرپشن میں پوری تفصیل اور اس کو بنانے کا طریقہ کار بھی ساتھ میں بتا دوں گا، وہ آپ دیکھ لیں، اور اس سے انشاءاللہ وہ مالش کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ خوراک کے بارے میں جو پرہیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ اس بیماری کے لیے عموماً آج کل ہمارے ایلوپیتھک ڈاکٹر تو بس خوراک کے بارے میں زیادہ کوئی وہ سینسیٹیو نہیں ہے، بس بولتے رہتے ہیں کہ جیسا ہے، لیکن ہماری ایک مثال تھی کہ یعنی پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے، کسی بھی بیماری کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں آپ موٹا بڑا گوشت جو ہے وہ بالکل آپ نہ کھائیں۔ دوسری بات ہے کہ چاول آپ چھوڑ ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو نہایت ہی کم کر دیں، چاول کسی بھی قسم کی شکل میں آپ نہیں استعمال کریں۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سرخ لوبیا نہ کھائیں، یہ پرابلم کرتا ہے اس قسم کے مریضوں کو۔ تلی ہوئی چیزیں یہ نہ کھائیں۔ ویسے کوئی سالن والن پانی میں بناؤ، مچھلی ہے یا مرغی ہے، یہ پانی میں بنی ہو تو سالن ٹھیک ہے، لیکن فرائی جو ہے تو یہ ذرا نقصان دیتی ہے، آپ کو نقصان دے گی۔ ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، یہ 4-5 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو۔ اور اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ اگر بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہیں تو وہ اپنی جو پرہیز ہے وہ جاری رکھیں، اپنی دوائی ساتھ استعمال کریں، ان دوائیوں کے ساتھ کوئی قسم کی کمپلیکیشن آپ کو نہیں ہوگی۔ دوائیاں جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ کے دیتا ہوں، اس کی ڈوزز جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پرہیز آپ یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا ہمارا یقین ہے کہ شفا من جانب اللہ۔ اب اس سلسلے میں دوائیاں چاہے کتنی بھی ہوں، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ دیتا ہے۔ ہمارا انسان، ہم کوشش کرتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں چاہے کوئی بھی ہے، کوشش ہم کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے کچھ چیزیں ایسی یعنی ان پہ مجھے اعتقاد ہو گیا، یقین ہو گیا کہ جس سے بہت سارے مریضوں کو فائدہ ہوا، اکثر مریضوں کو۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جب بھی کوئی گولی کھاتے ہیں تو اس میں لازمی بات ہے، آپ منہ میں گولی ڈالی تو آپ یہ ضرور کہیں اللہ شافی کہہ دیا کریں، اس سے یعنی کوئی انسان کا ٹائم نہیں ضائع ہوتا، کوئی پیسنجر ثواب بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اور شفا بھی ملتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ آپ یہ ضرور کریں، یہ وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو آخرت کے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو اس بیماری، کسی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ فجر کی نماز میں سنتیں پڑھ کے اس کے بعد آپ فرض نہ پڑھیں، سنتیں پڑھ کے آپ پانی کا ایک گلاس اپنے ساتھ رکھ لیں، اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو مسجد نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد 61 بار آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، 61 بار۔ اس کے ساتھ جب وہ ختم کر لیں پھر آپ 21 مرتبہ قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ دوائی نہ بھی کھائیں گے تو بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ 7 مرتبہ درود آخر میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں۔ ایک بات یہ بات۔ دوسری بات جو ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، ہر نماز کے بعد یا مالکو یا قدوسو پڑھیں، اور 17 بار یا حیو پڑھیں، اور اس کے بعد وہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اپنے ہاتھ پر پھیر لیں۔ آپ یقین کر لیں کہ ہم لوگ ذرا تھوڑا سا کچھ زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، ان چیزوں کی طرف ذرا ہمارا اعتقاد بہت کم جاتا ہے، بھروسہ کم جاتا ہے، دوائیوں پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ان چیزوں پر نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال دوائیاں ایک سبب ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوائی جو ہے علاج سنت ہے، یہ کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن اب جو میں نے آپ کو جو وظیفے بتائیں تو پلیز آپ اس کو کریں، آپ آزما کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا سچ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
اور اس کے بعد مزید جو ہے جو چیزیں جو آپ میرے ڈسکرپشن دیکھ دیا کریں، میری باتوں پہ کمنٹ دیا کریں ضرور. کوئی مزید بیماری کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایکسپلینیشن یا کلیریفیکیشن چاہتے ہیں وہ آپ مجھ سے کر دیا کریں. انشاءاللہ میں سب کو جواب دوں گا. میرا مقصد ہے انسانیت کی خدمت، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، ہر مریض کی، ہر ضرورت مند کی میں مدد کر سکوں. اب بس اتنی دیر میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ.